لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر کسی آدمی کو قرآن پڑھنا ہو تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے۔ تو اگر بغیر قرآن کو چھوئے ہوئے کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کو چھو کر پڑھنا چاہتا ہے یعنی قرآن ہاتھ میں لے کر، تو اس سلسلے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو کیے بغیر قرآن کو نہ چھوئے۔ لیکن کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے جو اس سے روکتی ہو، تاہم ایک اثر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امام مالک نے اس کو اپنی موطا میں کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الفرج میں یعنی شرمگاہ چھونے کے باب میں لگایا ہے، بیان کیا ہے۔ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے مصحف پکڑے ہوئے تھا، تو میں نے کھجلایا تو سعد نے کہا کہ شاید تم نے اپنی شرمگاہ چھو لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے چھو لی ہے۔ تو کہا کہ تم اٹھو اور وضو کر لو۔ تو میں اٹھ کے گیا اور وضو کر کے آیا پھر واپس۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو کر لینا چاہیے، لیکن اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وضو کرنا واجب ہے۔ تو بہرکیف بہتر اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جن لوگوں کے لیے مشقت نہ ہو، یعنی کوئی اتنے بوڑھے نہ ہوں کہ جن کو بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہو یا وضو کرنے میں دقت ہوتی ہو، تو ان کے لیے احتیاط کا تقاضا اور بہتر یہی ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہی قرآن جو ہے پڑھا کریں۔ اگر کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے جس کو بار بار جانے مشقت ہوتی ہے، وضو جلدی جلدی ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جو بغیر وضو کے بھی پڑھ لے، یا اسی طریقے سے بچے جو مکتب میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی عام طور پہ علماء نے اجازت دی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو جنوبی ہے یعنی جس کو بڑا جنابت لاحق ہو گئی، اور اسی طریقے سے حائضہ عورت ہے جس کو ماہواری آ رہی ہو، وہ لوگ جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں کے لیے جائز ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور احمد کا مشہور مذہب بھی ہے، اور کہا گیا کہ جنوبی کے لیے جائز نہیں ہے، حائضہ کے لیے جائز ہے۔ یا تو مطلقاً جائز ہے، یا اگر اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کو بھول جانے کا خوف ہو، اور یہ امام مالک کا مذہب ہے اور اسی طریقے سے امام احمد وغیرہ کا بھی، اس لیے کہ حائض کا قرآن پڑھنا جو ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث مروی نہیں ہے، سوائے ایک حدیث کی جو اسماعیل ابن عیاش سے اور وہ موسیٰ ابن عقبہ سے اور وہ نافع عن ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شیئا، کہ حائضہ عورت اور جنوبی یہ قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور اسماعیل ابن عیاش جو ہے یہ حجازیوں سے جو روایت کرتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، بخلاف ان روایتوں کے جو شامیوں سے کرتے ہیں، اور اس روایت کو نافع سے کسی بھی ثقہ آدمی نے روایت نہیں کیا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماہواری میں ہوا کرتی تھی، لیکن آپ ان کو قرآن پڑھنے سے روکتے نہیں تھے۔ ایسے ہی ذکر اور دعا سے بھی نہیں روکا گیا، بلکہ حائضہ عورت کو حکم دیا جاتا تھا کہ وعید کے دن باہر نکلے اور مسلمانوں کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہے، اور اسی طریقے سے حائضہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حج کے تمام مناسک پورے کرے سوائے بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کے، باقی سب کام کرے گی، تلبیہ پڑھے گی اور وہ اپنی ماہواری کے حالت میں ہوگی۔ اسی طریقے سے مزدلفہ مینا وغیرہ میں بھی جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ انجام دے گی، بس صرف جو ہے بیت اللہ کا طواف یا مشاعر وغیرہ میں نہیں جائے گی، باقی جو ہے وہ سارے کام اپنا کرتی رہے گی۔ اور جب حائضہ کے لیے قرأت کا جواز ثابت ہو گیا تو جنوبی کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ دونوں کے درمیان
تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الحیض باب تقضی الحائض المناسک کلھا الا الطواف بالبیت میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم نے کہا، ابراہیم تابعی ہیں، کہ آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ابن عباس نے بھی جنوبی کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے جو ابن رشید نے کہا ہے ابن بطار وغیرہ کی مطابعت میں، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حائضہ اور جنوبی عورت کے قرت کے جواز پر استدلال کیا جائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے، اس لیے کہ انہوں نے حج کے مناسک میں طواف کے سوا کسی چیز کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے، اور جو ہے طواف کو اس لیے مستثنیٰ کیا گیا ہے کوئی ایک طرح کی مخصوص نماز ہے، اور حج کے اعمال اللہ کے ذکر، تربیہ اور دعا پر مشتمل ہوتے ہیں، اور حائضہ کو ان میں سے کسی چیز سے روکا نہیں گیا ہے۔ اسی طریقے سے جنوبی کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ جب اس طرح سے کوئی ممانعت نہیں ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر جو ہے تعبد کے طور پر اس سے روکا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص دلیل کی ضرورت ہے، پھر دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ کل حال ان لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا جو ہے جائز ہے، اور اس میں جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جو حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات سے کوئی چیز روکتی نہیں تھی سوائے جنابت کے، تو یہ روایت بھی جو ہے ضعیف ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حسن کی قبیل سے ہے، حجت کے لیے صالح ہے۔ یہ کہا گیا کہ اس سے استدلال محل نظر ہے، کیونکہ یہ مجرد فعل ہے جو تحریم پہ دلالت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جو ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بہتر ہونے پر افضلیت پہ محمول کیا جائے، لیکن اس عدم جواز پہ محمول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ حائضہ عورت بھی قرآن پڑھ سکتی ہے اور جنوبی بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اس میں ان دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو ہے جنوبی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ طہارت حاصل کر لے جلد سے جلد، اور اللہ کا ذکر جو ہے طہارت پہ کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر مان لیجیے نہیں کرتا ہے تو بھی جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر یعنی نہائے بغیر بھی جو ہے قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کو چھونے کی بات الگ ہے، لیکن پڑھ لینے کی بات الگ ہے۔ اسی طریقے سے آگے مسئلہ یہ ہے کہ سجدے تلاوت کے احکام کیا ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔